رب العزت ہم پر کتنا کیا مہربان ہے۔ ہم جب گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، جب تک گناہ نہیں کرتے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم نیک کی باری آتی ہے، نیکی کی باری آتی ہے، ہم نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، اگر نیک کام بھی نہیں کیے ہیں اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ایمان والا عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے، سوچتا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، امام صاحب کی اذان سنوں گا، مسجد جاؤں گا، نماز ادا کروں گا۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات ہے، اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں صبح کی نماز ادا کروں گا، میں صبح کی نماز جا کے مسجد میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، کتابوں میں آتا ہے وہ بندہ جب سوتا ہے فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ارادہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے نیت کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے عزم کیا ہے۔ اگر اس نے صبح کی نماز مسجد میں آ کے پڑھ لی تو الحمدللہ، لیکن اگر نیند کی غفلت یا تھکاوٹ یا کسی اور بیماری لاحق ہو گئی لیکن اس کے نام اعمال میں نیکی لکھا جاتا ہے، تو میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، اور اس کے بعد ایک چیز کا خیال رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے پارے 20 کے اندر فرما رہے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا نیکی، اس کے بعد میں اللہ رب العزت کا انعام دیکھیے، اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کلام الہی میں فرما رہے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے میں اس کا 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 1 گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کلام الہی میں فرما رہے ہیں کہ من جاء بالحسنہ، حسنہ مانے کیا ہے؟ نیکی کے آتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، عشر کے مطلب 10 آتا ہے، فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی انسان کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھا جاتا ہے۔ بتائیے یہ اللہ رب العزت کا میرے اور آپ کے اوپر کتنا احسان ہے، کتنا عظیم احسان ہے، کتنا بلند احسان ہے، اور سینکڑوں اتنا احسان ہے کہ ہم میرے اور آپ کے گمان کے بھی مطابق آج انسان کہتا ہے کہ کیا ہے، آج امام صاحب میں کام کو نہیں گیا ہوں، میرے گھر میں کیسے کھانا ہوگا، میرے گھر میں کیسا پینا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، میں نے جمعہ کے دن ایک خلاصہ کیا کہ یاد رکھیں ایک پہاڑ کے اندر، اب کبھی کبھار انسان جب پہاڑ کے اندر سے کیا آتا ہے، پتھر آتا ہے، پتھر کو کاٹ کے کیا ہے، پہاڑ سے پتھر کو کاٹ کے لا کے استعمال کرتے ہیں، لیکن اب اسی پتھر کے اندر کبھی کبھار وہ پتھر جب ٹوٹ جاتا ہے آپ دیکھیں گے اس پتھر کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، اس پتھر کے اندر سے چونٹی نکلتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو اور ماں اور بہنوں، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیے کہ اس پتھر کے اندر اللہ نہ اس پتھر کے اندر کوئی سوراخ جانے کا نہیں، کھانا جانے کا کوئی راستہ ہے نہ کیا ہے، پانی جانے کا کوئی راستہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا انتظام دیکھیے، اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے، اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے۔ اللہ رب العزت اس پتھر کے اندر بھی کیڑے مکوڑے کو کیا ہے، روزی دیتا ہے۔ آج کیا ہے، میرے اور آپ کا کیا ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے، میرے اور آپ کا اعمال کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کیا ہے، نیت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے، لیکن توکل اللہ پر کرنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، وقت بہت کم ہے کہ آپ ایک مشہور واقعہ سنیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت سے ایک بار درخواست کیے کہ اللہ
تم مجھے اجازت دو، میں تمہارے مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں گا۔ کتنا وقت کا؟ ایک وقت کا کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منع کیا کہ نہیں نہیں، تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پتا ہے جنات کے کیا ہے؟ بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر حکومت کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ نے منع کر دیا، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہے جب بہت اعتراض کیے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے سلیمان جا تو کیا ہے انتظام کر۔ اور اس کے بعد میں کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہے یعنی کہ جنات کے بھی سردار، یعنی کہ جنات بھی انہیں کیا ہے بادشاہ مانگ دیتے۔ تو میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاس سے درخواست لے کر آ جاتے ہیں کہ کیا ہے ہمیں اللہ کی مخلوق کو ایک یعنی کہ دن بھر میں ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہیں جنات کو باورچی بناتے ہیں، کام کاج کرنے والے کیا ہے انسان، جنات کو یعنی کہ کام کرنے والے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کے اندر ایک طاقت، اگر جنات ہے اس کے اندر 10 مرد کا طاقت ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، تو جنات کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے جیسا چھوٹا موٹا ہنڈی نہیں تھا، اس ہنڈی میں سیڑھی لگایا جاتا ہے، سیڑھی لگا کر چڑھا جاتا ہے، سینکڑوں کیا ہے دیگچی وغیرہ بنتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو کیا ہے کام کرنے والے بھی تھک جاتے ہیں، کھانا بنانے والے بھی تھک جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آپ اپنے مخلوق کو بھیجو، میں کھانے کا انتظام کر دیا ہوں، پینے کا انتظام کر دیا ہوں، آپ کے مخلوق آ جائیں گے، کھانا کھا کے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے ٹھیک ہے سلیمان، ٹھیک ہے میں اپنے کیا ہے اپنے مخلوق کو پوری اجازت دیتا ہوں، وہ جائیں گے۔ آج سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کا کیا ہے کھانے کا انتظام ہے۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو غور سے سنیے، اللہ رب العزت نے سمندر سے ایک مچھلی کو اجازت دیے کہ مچھلی جا تو فلاں جگہ سلیمان علیہ السلام وہاں کھانے کا انتظام کر رکھے ہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، جب اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو اجازت دیا کہ تم جاؤ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہاں کھانا تناول فرماؤ، میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو کتابوں میں لکھا ہے ایک مچھلی آئی، جتنا کھانا بنا ہوا تھا ایک نوالا سمجھتے ہیں، ایک لقمہ میں سارا کھانا کھا لیا۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو کھانے کا انتظام کرنے والے بے ہوش ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العزت میں تمہارے کیا ہے قدرت کا کیا ہے کھیل نہیں کر سکتا، نہ انتظام کر سکتا ہوں۔ بتاؤ کھانے کا انتظام کرنے والے کون؟ جنات ہیں۔ کتنے آدمی کو کھانا کھلائے؟ ایک مچھلی، سمندر میں رہنے والی ایک مچھلی اٹھی، تمام کھانے کو کھا کر چلی گئی۔ ایک قول کے مطابق کہتے ہیں وہ مچھلی کہتی ہے اور مجھے کھانا چاہیے۔ بتاؤ اللہ رب العزت پوری کائنات کو چلاتے ہیں، اللہ رب العزت پوری دنیا کو چلاتے ہیں، کیا اللہ رب العزت ویسے ہی سینکڑوں مچھلیاں، سینکڑوں انسان، سینکڑوں اشرف المخلوقات کو اللہ روزی دیتے ہیں؟ کبھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت میں کمی آتی ہے، اللہ کی روزی میں کمی نہیں آتی ہے۔ انسان کے دانت چبا چبا کے ٹوٹ گئے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں انسان کا دانت ٹوٹ گیا ہے اور کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں اتنا کھائے گا، یہ چیز کھائے گا، یہ وہ چیز کھائے گا، وہاں جائے گا، اتنا دن فاقہ رہے گا، اتنا دن تندرست رہے گا، اس کی موت وہاں آئے گی۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو سب کچھ ہم جانتے ہیں۔
ہیں، لیکن میرے اور آپ کے دل میں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ روزی دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے نوجوانوں، اگر ہمیں روزی لینا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ جمعے کے بیان میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا اصول و ضابطہ ہے، جس طرح انسان کا اصول و ضابطہ ہے کہ ہم نے ایک کمپنی کھول دیا، اس کمپنی کے اندر 10 افراد کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس کمپنی کا جو چلانے والا ہے، جو دنیا کے اعتبار سے کیا ہے، سیٹ جسے ہم کہتے ہیں، ان کمپنی میں 10 آدمی کام کرتے ہیں، ان میں سے 2 آدمی ایسے ہیں جو کبھی کام کو آ جاتے ہیں، کبھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، کبھی پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کی کیا ہے، فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بتاؤ اگر انہی کی ضرورت آ جائے، وہی 2 انسان کی حاجت آ جائے کہ کیا ہے، مجھے سیٹ کچھ پیسے کی ضرورت ہے، بتاؤ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، وہ کیا اپنا سیٹ کبھی بھی پیسہ نہیں دے گا؟ کیونکہ ہم نے اس کے حکم کے مطابق کام نہیں کیا ہے، ہم نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کام نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا یہی نظام ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، جو انسان بندہ ہو یا بندی ہو، جو مجھ سے یاد کرتا ہے، میں اس سے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلام الہی میں فرما دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمت میں شکر ادا کرو گے، میں تمہاری نعمت کو اضافہ کر دوں گا۔ اگر میں تمہیں جو چیز عطا کیا ہوں، مثال کے طور پر اگر اللہ رب العزت آپ کو مہینے کا 12,000 دے رہے ہیں، اگر آپ اس پر شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میں اور بڑھا دوں گا۔ لیکن اللہ اتنا دینے کے باوجود بھی جب ہم ناشکر کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ کیا ہے، میں تمہیں نعمت میں کمی کر دوں گا، ان عذابی لشدید، اور میں تمہیں عذاب میں بھی مبتلا کر دوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ جتنا روزی دے، اللہ جو چاہے، ہم اس پر خوش رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کا سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، وقت اور نہیں ہے، کیونکہ اصل بیان جو علماء کرام کا ہوگا، ہمارا بیان تو کبھی جمعہ میں یہاں دعا ہوا، یہاں قرآن خوانی ہوا، تو اکثر آدمی سنتا رہتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو اصل جو پروگرام ہے، ہمارے مولانا عطا اللہ صاحب، ان کا بھی پروگرام ہوگا، اور مولانا فخر الدین صاحب وہ بھی آئیں گے، اور بہت سارے مولانا ہیں، مولانا قاسم صاحب وہ بھی ہیں، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، اسی 8 بج چکا ہے۔ تو اسی لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کہنے میں سننے میں جو بھی غلطی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس کے بعد میں ہمارے محلے کے داماد حضرت مولانا قاسم صاحب کو مدعو کرتا ہوں، وہ آئیں، ہم سبھی حضرات کے سامنے محفوظ فرمائیں تقریر و خطاب۔